دوستوں میں آپ کو آج بتاؤں گا یہ جو ایمپلیٹیوڈ کے کون سے یونٹس ہیں اور فریکوینسی کے کون سے یونٹس ہیں. چلے میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز بھی کرا دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا پارٹ 1 پارٹ 2 میں کہ فریکوینسی کیا ہوتی ہے اور غالباً ایمپلیٹیوڈ کا بھی تھوڑا بتایا تھا. میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو. تو دیکھیں یہ مشین کا کوئی پارٹ ہے اور یہ اس کی ریسٹنگ پوزیشن ہے. تو وائبریشن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مشین کا پارٹ جو ہے یہ یہاں سے اوپر جائے گا, پھر یہ نیچے آئے گا, پھر دوبارہ ادھر آئے گا. یعنی کہ یہ مشین کا یہ جو پارٹ ہے یہ اس کی ریسٹ پوزیشن ہے. تو یہ اوپر جائے گا, پھر نیچے آئے گا اور پھر دوبارہ یہ اس پوزیشن پہ آئے گا. تو اس کو ہم ایک وائبریشن کہتے ہیں. اس کو ہم ایک وائبریشن کہتے ہیں. So this is one vibration. یعنی کہ مشین کا پارٹ ہے یہ اوپر گیا, پھر دوبارہ نیچے گیا, پھر دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ گیا. یہ اس کی ریفرنس پوزیشن ہے. تو اب یہ اس میں جو ہے یہ نمبر آف وائبریشن جو ہوتا ہے اس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں. کتنی نمبر آف وائبریشنز ہو رہی ہیں, اوپر جا رہا ہے, پھر نیچے جا رہا ہے, پھر دوبارہ. اور اس کو آپ نمبر آف وائبریشنز پر سیکنڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بینڈنگ افیکٹ ہے. یعنی کتنی دفعہ بینڈ ہو رہا ہے. یعنی جب مشین اوپر سے یوں جا رہی ہے اور پھر نیچے آ رہی ہے تو یہ قسم کی بینڈنگ ہے, یہ ایک قسم کی بینڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اوپر جا رہی ہے, پھر یہ نیچے آ رہی ہے اور پھر دوبارہ اس پوزیشن پہ آ جاتی ہے. تو یہ ایک قسم کا جو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کو آپ بینڈ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بینڈ ہو رہی ہے اوپر اور نیچے یوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو مشین اوپر جاتی ہے, پھر نیچے آتی ہے, پھر دوبارہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے. یہ کتنی دفعہ یہ موومنٹ ہو رہی ہے, یہ آپ کی نمبر آف وائبریشنز ہیں. ہاؤ مینی ٹائمز یو آر بینڈنگ, کتنی دفعہ آپ بینڈ کر رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فریکوینسی جو ہے نا وائبریشن کی کیا ہے. فریکوینسی کا مطلب یہ ہے یہ ہاؤ مینی ٹائمز یو آر بینڈنگ. یعنی کہ ایک وائبریشن میں آپ اس کو بینڈ دے رہے ہیں, پھر ایک اور وائبریشن ہوتی ہے تو پھر ایک اور بینڈ دے رہے ہیں. جتنی نمبر آف وائبریشن پر منٹ زیادہ ہوں گی اتنے ٹائم آپ اس کو زیادہ بینڈ کر رہے ہیں. تو فریکوینسی جو ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کتنی دفعہ آپ اس کو بینڈ کر رہے ہیں, اور کتنا بینڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ چیز بتا رہی ہے. یہ اس کی ٹوٹل موومنٹ ہے جس کو ہم پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. اور اس میں اور پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ کی جو ریڈنگ ہم لیتے ہیں اس سے ہمیں جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ مشین کو کتنا بینڈ کیا جا رہا ہے. تو جو جس مشین کی آر پی ایم کم ہوتی ہے 1000 آر پی ایم سے کم ہے, اس میں وہ اس کی جو اس میں کتنی دفعہ ہم اس کو بینڈ کر رہے ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی آلریڈی جو آر پی ایم ہے وہ کم ہے. وہ اگر اس میں کوئی اگر جو ہے ڈینجر ہوگا تو وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس کو کتنا بینڈ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اس کو نمبر آف بینڈس از ناٹ امپورٹنٹ بٹ ہاؤ مچ یو آر بینڈنگ دیٹ از امپورٹنٹ. تو ہم لو آر پی ایم مشین میں پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ میئر کرتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشین کی کیا کنڈیشن ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ویلوسٹی. اچھا, ویلوسٹی کا مطلب یہ ہے ویلوسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کس کے اوپر, ایک تو ڈسپلیسمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے, دوسرا اس کی جو ویلوسٹی ہے, اور دوسرا اس کی جو فریکوینسی ہے. دوسری چیز ہے فریکوینسی. ڈسپلیسمنٹ بتا رہی ہے آپ کتنا بینڈ کر رہے ہیں, اور فریکوینسی آپ کو بتا رہی ہے نمبر آف وائبریشن پر سیکنڈ اور پر منٹ, اور یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کتنی دفعہ اس کو بینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا,
اور تیسری چیز ہوتی ہے ایکسلریشن. ایکسلریشن جو ہوتی ہے یہ ریٹ آف چینج آف اسپیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ریٹ آف چینج آف اسپیڈ. اب اس کے یونٹس کیا ہیں پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ کے؟ اس کا جو یونٹ ہے یہ مائکرو میٹر ہے. اس کو یہ برابر ہوتا ہے 0.001 ملی میٹر کے برابر. ٹھیک ہے نا, میٹرک سسٹم میں اس کا یہ یونٹ ہے. اور اس کا جو انچی سسٹم میں ہے وہ ہے 0.001 انچ ان برٹش سسٹم. اچھا, اب فریکوینسی پہ آ جائیں. فریکوینسی ہوتی ہے نمبر آف وائبریشن پر سیکنڈ. اس کو ہم ہرٹز بھی کہتے ہیں, نمبر آف وائبریشنز پر سیکنڈ. اس کا دوسرا نام ہے ہرٹز. یہ اس کا یونٹ ہے فریکوینسی کا. ٹھیک ہے نا, یہ نمبر آف وائبریشن پر سیکنڈ یہ فریکوینسی ہوتی ہے اور اس کا یونٹ ہرٹز ہے. اور ایکسلریشن جو ہے یہ چینج آف اسپیڈ ہے, ریٹ آف چینج آف اسپیڈ. جیسے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی کو ایک دم جب روکا جاتا ہے ہائی اسپیڈ سے, آپ جب بہت اس کو جلدی سے روکیں گے, بریک زیادہ لگائیں گے تو وہ ہائی اسپیڈ سے ایک دم لو اسپیڈ پہ آ جائے گی. تو یہ چینج آف اسپیڈ, اور آپ کو ایک قسم کا دھکا لگتا ہے, ایک قسم کی فورس آپ پہ اپلائی ہوتی ہے. تو یہ ایکسلریشن اگر جو ہے یہ بھی ایمپلیٹیوڈ بتاتی ہے. اور یہ گیئرز جو مشین کے پارٹس ہوتے ہیں, گیئرز اور بال بیئرنگز, اس کیس میں ہم ایکسلریشن کو دیکھتے ہیں ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن معلوم کرنے کے لیے. ایمپلیٹیوڈ مطلب اماؤنٹ آف وائبریشن. تو پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ اماؤنٹ آف وائبریشن بتاتی ہے لیس دین 1000 RPM. اور ویلوسٹی ہمیں اماؤنٹ آف وائبریشن بتاتی ہے ان کیس آف میڈیم اسپیڈ مشینز. اور ایکسلریشن ہمیں بتاتی ہے ان کیس آف ہائی اسپیڈ مشین کمپوننٹس جیسے کہ گیئرز اینڈ بیئرنگز ہیں, بال بیئرنگز ہیں. تو ویلوسٹی جو ہے یہ آپ کو دو چیزیں بتاتی ہے. ایک تو یہ بتا رہی ہے کہ ڈسپلیسمنٹ وچ از لائک بینڈنگ, کتنا آپ بینڈ کر رہے ہیں. اور فریکوینسی کا مطلب ہے نمبر آف ٹائمز یو آر بینڈنگ, نمبر آف وائبریشنز پر سیکنڈ پر منٹ وچ از لائک ہاؤ مینی ٹائمز یو آر بینڈنگ. تو ویلوسٹی جو ہے نا یہ اچھا انڈیکیٹر ہے آپ کو مشین کی کنڈیشن بتانے کے لیے, کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنا بینڈ کیا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ بھی بتا رہا ہے کہ کتنی دفعہ بینڈ کیا جاتا ہے. تو ویلوسٹی از بیسٹ انڈیکیٹر. اور ایکسلریشن جیسے کہ میں بتایا ان کیس آف ہائی اسپیڈ مشین کمپوننٹس. تو یہ تین چیزیں ہیں ہماری اس کے لیے ایمپلیٹیوڈ معلوم کرنے کے لیے وائبریشن کی. ویلوسٹی ہم میئر کرتے ہیں ملی میٹر پر سیکنڈ میں. اور ایکسلریشن جو ہوتی ہے یہ چینج آف اسپیڈ ہوتی ہے, یعنی اس کو آپ کہیں گے ملی میٹر پر سیکنڈ یعنی چینج آف اسپیڈ کتنا ہے, اس کا یہ یونٹ ہو گیا ملی میٹر پر سیکنڈ ان میٹرک سسٹم. اور اس میں جو ہے یا اس کو آپ جو اس میں برٹش سسٹم پہ بھی لے سکتے ہیں, اس میں ہے فیٹ پر سیکنڈ. اور اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے جی میں. جی از دا چینج آف جی جو ہے یہ گریوٹی کی وجہ سے جو ایکسلریشن ہوتی ہے اس کو ہم جی کہتے ہیں. تو جو ایکسلریشن آپ کو مشین میں جو آپ کو نظر آتی ہے اس کو آپ جی میں کنورٹ کرتے ہیں. جیسے 1 جی کا مطلب ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اور یا 32.2 فیٹ پر سیکنڈ. اچھا, اب آئیے فریکوینسی کی طرف. ایمپلیٹیوڈ اور وائبریشن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی جو مشین جو ہے نا اس کی کنڈیشن کیسی ہے. اگر ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشین کی کنڈیشن خراب ہے. ایمپلیٹیوڈ از این انڈیکیٹر آف مشین کنڈیشن. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے فریکوینسی. فریکوینسی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں فالٹ کیا ہے, وہ کیوں, اس کی لاجک کیا ہے. دیکھیں یہ آپ لاجک کو سمجھ جائیں تاکہ آپ کو پھر یہ یاد رہے
ہر چیز کا اگر آپ کو لاجک پتہ ہو تو پھر آپ کو وہ چیز یاد رہتی ہے، ورنہ وہ بھول جاتی ہے۔ فریکوینسی آف وائبریشن جو ہوتی ہے یہ آپ کو ڈیفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ڈیفیکٹ کیا ہے اس کی، اور یہ کس طرح بتاتی ہے؟ وہ اس طرح کہ جب ہر مشین جو ہوتی ہے ڈفرینٹلی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر پارٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو جو اس میں ڈیفیکٹس کی وجہ سے جو فریکوینسی پیدا ہوتی ہے وہ فورس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جو اندر فورس پیدا ہو رہی ہے، اور فورس پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ فورس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو مشین کا پارٹ ہے۔ ہر مشین کا پارٹ ڈفرینٹلی بنا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اگر اس میں کوئی فالٹ ہو تو وہ اس کے مطابق جو ہے نا فریکوینسی جنریٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ فریکوینسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا فالٹ ہے۔ مثلا اگر مشین ان بیلنس ہوگی تو اس میں فریکوینسی ہوگی 1 ٹائم آر پی ایم، فریکوینسی آف وائبریشن ہوگی 1 ٹائم آر پی ایم۔ اگر اس میں مس الائنمنٹ ہوگی تو اس کی جو فریکوینسی آف وائبریشن ہمیں 3 نظر آئیں گی، ایک 1 ٹائم آر پی ایم، اور ایک 2 ٹائم آر پی ایم، اور ایک 3 ٹائم آر پی ایم۔ تو دوستوں فریکوینسی آف وائبریشن آپ کو فالٹ آف مشین بتائے گی کہ کیا فالٹ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اس میں کیا فریکوینسی ہے اور اس کا آر پی ایم سے کیا تعلق ہے، 1 ٹائم آر پی ایم ہے یا 2 ٹائم آر پی ایم ہے۔ اور ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کنڈیشن آف مشین۔ ایمپلیٹیوڈ آپ 3 چیزوں میں میئر کر سکتے ہیں، پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ میں، اور ویلوسٹی میں، اور ایکسلیشن میں۔ تو آج کے لیے دوستوں اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ٹائم ہم پھر آگے چلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔